اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد کان بحثنا فی الصحیح والاعم ووصلنا الى الامر الخامس. ہماری گفتگو دورۃ الاصول اصول الفقہ کے درس خارج نمبر 34 میں جو منہا امور شارح کفایہ نے بیان کی ہے، صحیح اور اعم میں جستجو قدر جامع تک پہنچ چکی ہے، یعنی الامر الخامس من الامور جستجو، تلاش، طلب قدر جامع کی. اگر مشترک معنوی مل گیا تو صحیح والے ٹھیک، نہ ملا تو وہ غلط. اسی طریقے سے اگر اعم والوں کو قدر جامع مل گیا تو وہ حق پر، نہ ملا تو وہ باطل پر. یہ امر خامس یہ ہے. یہ تو پاسبل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایک لفظ کے 20 معانی الگ الگ وضع کیے گئے ہیں. یہ تو ممکن نہیں. معنی تو ایک ہی ہوگا، مصادیق مختلف ہوں گے. مثلا صلاۃ، قربان کل تقی، ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر، یا سبب ربط الخالق والمخلوق، یا ذریعۃ النجات وغیرہ. اس میں جو صحیحی اور اعمی قدر جامع تلاش کریں گے. آج کا درس ہمارا قدر جامع میں ہے. سوال: آیا قدر جامع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ قدر جامع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ پھر ہم جو قدر جامع آخوند نے بیان کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد جو اجود میں ہے اس کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ اور افاضل نے قدر جامع دیے ہیں، ان کو ہم بحث کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ قدر جامع میں کیا امکان پذیر ہے؟ قدر جامع میں مثلا موضوع صلاۃ میں
یا قدر جامع ممکن نہیں ہے. اس میں مشکل دیکھ لیں. پہلی مشکل یہ ہے کہ صلاۃ کے افراد میں خود تفاوت بسیار ہے. صلاۃ المیت، صلاۃ الآیات، صلاۃ الجماعت، صلاۃ الخوف، صلاۃ الجمعہ. جامع اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے اس تفاوت کے ساتھ تو دو چارے مشکل ہو جائیں گے. ہم مشکل کا شکار ہو جائیں گے اگر جامع تلاش کرنے جائیں، اس لیے کہ جن ارکان میں یا جن اجزاء میں یا جن معانی میں قدر جامع تلاش کر رہے ہیں ان کا آپس میں بہت ہی اختلاف ہے. صلاۃ الآیات 5 رکوع 5 رکوع، صلاۃ الفجر 1 رکوع 1 رکوع، صلاۃ الجمعہ 2 رکعتیں 2 رکوع، صلاۃ الجمعہ میں 2، صلاۃ الآیات میں 5. یہ خود بڑا تفاوت ہے، بڑا اختلاف ہے. تو کیف یمکن ان نتقبل قدرا جامعا، وحال ہی کے آپس میں خود نماز کے افراد الصلاۃ ما بینہا تفاوت کثیر. ایک مشکل اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایک صلاۃ ہے واجد الشرائط، ایک ہے فاقد الشرائط. تو ان میں جس بندے نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ بھی نماز ہو، جبکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو گویا یہ مشکل ہے قدر جامع کے تلاش کرنے میں. موضوع صلاۃ، موضوع صوم قدر جامع نہیں ہے. عامی صحیح ہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں ما بین الافراد تفاوت ہے اور ما بین الاجزاء تفاوت ہے. یعنی خود موضوع میں نماز میں تفاوت ہے اور نماز کے جو ارکان ہیں ان میں تفاوت ہے. قیام، رکوع، تشہد، سلام، نیت، ذکر، قراءت وغیرہ. یہ گویا ایک مقدمہ امر خامس کا. اب آئیے یہ ڈھونڈیں کہ قدر جامع کی تعریف کیا کی ہے. کون کون سے قدر جامع جو مرحوم اخوند نے مفہوم واحد بسیط منتظم عن هؤلاء المرکبات هذه المرکبات المختلفة زیادتا و نقصانا، یہ صحیحی کی بنیاد پر ہے. یعنی قدر جامع ایک امر بسیط ہے. نماز میں واحد بسیط ہے، انتزاعی. اخوند نے اسے یوں کہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آخوند اس کو مرکب کیوں نہیں مان رہے، بسیط کیوں کہہ رہے ہیں. مرحوم آخوند پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہم کہ الواحد لا یصدر منہ الا واحد، واحد سے واحد نکلتا ہے، اس لیے ہم اس کو بسیط مان رہے ہیں. یعنی تنہا الفحشاء والمنکر اگر قدر جامع ہو تو یہ بسیط ہے.
ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں، یہ خلاف وجدان تبادر ہے، کیونکہ صلاۃ سے جو تبادر ہوتا ہے وہ مرکبات کا ہوتا ہے، نیت، قیام، رکوع، سجود، اذکار، قیام متصل برکوع، قومہ، جلسہ، تشہد وغیرہ، سلام وغیرہ، یہ سارے کے سارے مرکبات ہیں، بسیط نہیں ہیں۔ پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدۃ الوحدت کو پہلے بھی آپ لاتے رہے ہیں، وہ وحدت امور حقیقیہ میں ہوتی ہے، یہاں امور اعتباریہ ہے، اعتباریہ میں ضرورت نہیں۔ بس مرحوم یعقوب نے کہا کہ نہی عن الفحشاء والمنکر بسیط ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے، اور یہ جو وحدت ہے وحدت نوعی، وحدت حقیقی شخصی وحدت چاہتی ہے، نہ وحدت نوعی۔ نو سے مراد یعنی وہ نماز جو رکوع کے ساتھ ہے، رکوع کے بغیر ہے، میری ہے، آپ کی ہے، مسافر کی ہے، حاضر کی ہے، بیمار کی ہے، سالم کی ہے۔ بسیط کے مصادیق نہیں ہوتے، مرکب کے مصادیق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اشکال اور بھی ہے، اس کو ہم غض نظر کر رہے ہیں اور اجود التقریرات کے قدر جامع پہ چلتے ہیں کیونکہ وہ اہم نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حول مرتبۃ العلیٰ، صلاۃ کو اگر موضوعہ قرار دیا جائے تو وہ نماز ہے جس کا مرتبہ علیٰ ہو، قدر جامع مرتبہ علیٰ ہے۔ عامی کے لیے تو مشکل نہیں، صحیح ہی یہ کہہ رہا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو مرتبہ علیٰ ہے وہ نماز جس میں مرتبہ علیٰ نہیں، اس کو کیسے قدر جامع مانیں گے؟ تو کہتے ہیں اما بنوع الادعاء، یا قائم مقام مان لیں گے۔ ہم کہیں گے یہ دعویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح ہے، یا قائم مقام مان لیں گے کہ یہ قائم مقام ہے، واجدی فاقدی دونوں کو شامل ہو جائے۔ مگر حق یہ ہے کہ یہ قدر جامع بھی قناعت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ مرتبہ علیٰ خود کنفیوژن ہے، تردد ہے۔ کون سی نماز ہے؟ قدر جامع کون سی نماز ہے؟ سنائی ہے تو مغرب و عشاء چلی گئی، رباعی ہے تو فجر و مغرب چلی گئی، قائم کی ہے تو جالس کی چلی گئی، انحناء رکوع و حالت سجود کی ہے تو اشارے والی چلی گئی، ایما والی۔ اس میں اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ قدر جامع قانع نہ ہوا۔ کون سی نماز ہے؟ اولها تکبیر و آخرها سلام، جنازہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ یہ مشترک لفظی بن رہا ہے نہ معنوی، تو قدر جامع تو معنوی ہوتا ہے۔ المرتبۃ العلیٰ بنفسها مرددۃ ومشوش فیہا التشویش ومحوشۃ،
اگر قدر جامع مانے یا قائم مقام مانے تو یہ خود مردد ہے، مشوش ہے، اور پھر وہ بھی کہیں گے کہ وجدان کے بھی خلاف ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اطلاقات عند شک نہ عامی کے لیے صحیح رہیں گے نہ صحیح کے لیے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ اطلاقات عند شک ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے، یا کوئی بھی اطلاقات کو موضوع کے لیے کلیہ قرار دیں تو اطلاقات عند شک کو جائز نہیں کہ استعمال کرے۔ وضعت للمرتبۃ العلیٰ اگر کہیں یا قائم مقام کہیں یا یہ کہیں کہ یہ تنزلاً ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، یا ہم اسے قدر جامع کو یوں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ نوع دعویٰ ہے، دلیل کا محتاج ہے، صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قانع نہیں۔ یہ لم یثبت الصلاۃ، یہ قدر جامع صلاۃ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ قدر جامع قولی بنے گا یا نہ ماہوی نہ کمی کیفی، وہ جو 9 اجزاء ہیں، ارکان ہیں مستقل، نہ ماہوی نہ قولی نہ جامع وجودی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ موجودۃ والصلاۃ مفقودۃ؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کوئی جامع ماہوی نہ رہا، مقولی نہ رہا، عنوانی نہ رہا، وجودی نہ رہا۔ تیسرا جامع جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وجود ہے، وجود کا مطلب کیا ہے کہ من ناحیت القلت اقل و اکثر بلا شرط، کوئی شرط نہیں۔ 5 جو ارکان نماز ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوا، من ناحیت القلت قدر جامع یہ ہے، وجودی نماز موجود نہیں رہے گی، اور کثرت میں جتنے بھی آ جائیں مانع نہیں ہے، جیسے زید امر سے آنے سے مانع نہیں ہے۔ پس جامع بین افراد الصلاۃ نہ ماہوی نہ عنوانی۔ اس میں اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ وجود نہیں بخشتے، وجود اور غیر وجود سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اگر کہیں الصلاۃ موجود یعنی الموجود موجود ہو، ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تشہد نہ پڑھے یا قرات نہ پڑھے، اس کی نماز باطل ہے، تو قدر جامع نہ ہوا، پھر قدر جامع صحیح نہ ہوا، افراد باطلہ کو شامل نہیں ہے۔ مجرد وجود ارکان قدر جامع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک قید کو ہم اضافہ کر لیتے ہیں اس تیسرے میں،
مع كونه مقرونا بالخصوصيات ليست المعتبرة من ناحية الشارع، جبکہ مقرون ہو ایسی خصوصیات سے جو شارع کی طرف سے اعتبار رکھتی ہوں، تب جا کے وہ پھر قدر جامع صحیح ہو جائے گا کہ اگر جان بوجھ کے تشہد نہیں پڑھا تو قدر جامع نہیں بنے گا. یعنی القدر الجامع بین افراد الصحیحہ مع کونہ مقرونا بالخصوصیات المعتبرة من ناحیت الشارع المقدس. تیسرا قدر جامع ہمارے اساتذہ نے اس کو قبول فرمایا، جبکہ خود جن کا قول ہے وہ خود کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ موضوع نماز وجود ہو جائے گا، موضوع نماز کا، حالانکہ عبادات میں ماہیات ہوتی ہیں. یہ بڑا اہم اشکال ہے، اعتراض ہے، تحصیل حاصل ہو جائے گا. اور لا شرط جو کہا اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحم نہیں، نہ کہ جز بن جائے گا. جیسے زید ہے امر نہیں، اگر امر آ جائے تو جز نہیں بنے گا، مزاحم نہیں بنے گا. کیونکہ اس میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اور بھی بہت چیزیں ہیں کہ وہ جو زید ہے، آیا وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، کالا ہے، گورا ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، وغیرہ وغیرہ. خلاصۃ الکلام درس نمبر 34 کا ہم نے یہ بیان کیا ابتداءً کہ قدر جامع ہونا ضروری ہے. اس قدر جامع میں اعتراض وارد ہوا، اشکال وارد ہوا، مشکل وارد ہوئی کہ قدر جامع میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہم اجزاء میں افراد میں تفاوت بہت ہے، جیسے آیات، جماعت، خوف، اموات وغیرہ. اسی طریقے سے ایک مشکل یہ پیش آ گئی کہ جو اس کے قیام متصل برکوع، نیت، ذکر، قراءت، رکوع، سجدہ، قنوت وغیرہ، یہ جو واجد و فاقد میں اگر لے آئیں تو پہلے میں تفاوت زیادہ ہے. یہ جو اجزاء ہیں نماز میں، ان میں بھی آپس میں بہت اختلاف ہے. پھر قدر جامع خود کا بیان کیا، مفہوم واحد بسیط منتزع عن هذه المرکبات المختلفة زیادۃ و نقصانا. یہ بسیط کہا ہے، ہم نے کہا مرکب کیوں نہیں کہا، جبکہ صلاۃ کا عنوان موضوع لے تو یہ تو مرکبات ہوتے ہیں. وحدت کا جو قانون آپ نے کہا ہے، ہم نے کہا کہ وحدت حقیقی میں ہوتی ہے، اعتباری میں نہیں ہوتی. اور صلاۃ کے ارکان ہیں، مصادیق ہیں، مسجد کے تو ارکان ہوتے نہیں نا، مصادیق ہوتے ہیں. آخوند کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوئے وہ بھی بیان کر دیے، اور پھر نائینی کا قول بیان کیا کہ یہ المرتبۃ العلیٰ ہے. اس میں پھر یہ بھی آیا کہ موضوع و قدر جامع نیچے والی کو کیا کہیں گے، تو کہتے ہیں نیچے والی کو یا بنوع دعویٰ یا قائم مقام تنزیل الفاقد منزلۃ الواجد. کہا گیا کہ یہ قانع نہیں ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ نماز اول و تکبیر آخر و السلام خلاف وجدان بھی ہے یہ. اور پھر اطلاقات کا استعمال عند شک نہ صحیح کے لیے جائز رہے گا نہ عامی کے لیے. اگر دوسرا مان لیا جائے. پھر جامع کی قسم بتا دی، جامع ماہوی، مقولی، جامع ماہوی.
مقولی جامع عنوانی ایک جامع وجودی ہے من ناحیت القلت اور کثرت، قلت میں ارکان خمسہ، کثرت میں جتنے بھی غیر رکن ہیں اجزاء ارکان نماز کے. اس طرح جامع بین افراد صلاۃ نہ ماہوی نہ عنوانی وجودی بن جائے گا، جبکہ نماز تو عبادت تو ماہیت ہونی چاہیے. ایک شخص جو تشہد و سلام کو جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، نماز اس کی باطل ہے، بس یہ صحیح نہ ہوا قدر جامع. ایک قید کا اضافہ کیا، ما کونہ مقرونا بالخصوصیات المعتبرۃ من ناحیۃ الشارع المقدس. تیسرا جو قدر جامع ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ وہ مقرون ہے، تیسرا قبول ہے، یہ وجودی. اشکال اپنے اوپر کیا کہ یہ پھر نماز وجود بن جائے گی نہ ماہیت، جبکہ عبادات ساری کی ساری ماہیت ہوتی ہے. عقلیت میں ارکان خمسہ اور اکثریت میں بلا شرط، بلا شرط سے مراد یعنی مزاحم نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دورت اصول خارج کو تمام کریں اور حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے طلباء اجتہاد کی سیڑھیوں کو عبور کر کے منزل فقاہت پر پہنچیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ